الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الله. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محور عقیدت حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات بڑی مضبوطی کے ساتھ گانٹھ باندھ کر آپ رکھ لیں کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ آپ سے درود پاک پڑھنے کو کہے تو کہیں سے یہ محسوس نہ کروائیں کہ آپ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی قیمتی ہیرا تھا جس کو آپ بھول گئے تھے، وہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے اور مگن ہو گئے. کیا کہنا ہے؟ کیونکہ درود پاک یہ تمام وظیفوں کی جڑ اور اصل ہے، تمام وظائف میں بنیاد اور جڑ کی حیثیت جو حاصل ہے وہ درود پاک کو حاصل ہے. بے شک. اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کوئی دعا کرنا چاہو تو اس دعا سے پہلے بھی درود پڑھ لو، اس دعا کے بعد بھی درود پڑھ لو، انشاءاللہ تمہاری وہ دعا باب اجابت سے ضرور ٹکرا جائے گی. سبحان اللہ. کیونکہ درود ایک ایسی دعا ہے جو پہلے ہی سے رب کو قبول ہے، اور دو قبول دعاؤں کے بیچ میں جب تیسری دعا آئے گی تو وہ بھی قبول کر لی جائے گی. بے شک. واہ واہ. اس لیے دعاؤں کے آگے اور پیچھے، وظیفوں کے آگے اور پیچھے، اوراد کے آگے اور پیچھے درود پاک اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہمارا وظیفہ بھی مقبول ہو جائے، ہمارا ورد بھی مقبول ہو جائے، ہماری ہر عبادت مقبول ہو جائے. اس لیے میرے بھائی، آپ دل لگا کر گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کو دل میں بسا کر، ہرے گنبد کو نظروں میں جما کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. پڑھیے اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا تو آپ کو یاد ہوگا نا، سب سے چھوٹی درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیز آواز میں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دیوانہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ کر جب عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس درود کی برکت سے اللہ عز و جل ایک نورانی فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے دو پنکھ ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں. وہ پروں والا نوری فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور
बख्शिश की बुनियाद कायम करते हो। इसलिए खबरदार, कभी भी आप दरूद पढ़ने में कंजूसी और बखीली का मुजाहरा न करें, बल्कि आका मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत और दीवानगी का सबूत पेश करने की कोशिश करें। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं कि आप अल्लाह के एक मुकर्रब, बरगुजीदा, एक वली कामिल हजरत दाता निदा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से लौ लगाए हुए यहां हाजिर हैं। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, अल मरओ मअमन उहिब्बुहु युहिब्बुहु, इंसान कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता होगा। आप दुनिया में जिससे मोहब्बत करेंगे, जिससे अकीदत रखेंगे, इंशाअल्लाह कयामत में आपका हश्र भी उसी के साथ होगा। आप इनकी दीवानगी और इनकी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आइए मैं आपको खुतबे मसनूना में तिलावत करदा आयत करीमा के तनाजुर में कुछ बातें बताकर आगे बढ़ूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ताला फरमाता है कि मैंने जिन्नातो इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। आप अंदाजा लगाएं कि रब तबारक व तआला इस आयत करीमा में हमारी तख्लीक और हमारी पैदाइश का मकसद बयान फरमा रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है कि मैंने जिन्नो इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। मेरे भाई, हर काम का कोई न कोई मकसद होता है, हर अमल और हर इक़दाम की कोई न कोई वजह होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो काम किए हैं वो मुअल्लल बिल अगराज नहीं, मगर रब ने उसकी हिकमतें बयान फरमा दी। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रब की बारगाह में सवाल किया था, मौला तूने इस छिपकली को क्यों पैदा फरमाया जो दौड़कर शमा के पास जाती है, चिरागों के पास जाती है। रब ताला ने फरमाया, मूसा आज से 20 साल पहले ये छिपकली मुझसे सवाल कर चुकी है कि मौला तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया। तो ऐ मूसा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा फरमाया ताकि लोगों के दिलो दिमाग में जो आलूदगी और गंदगी पैदा हो तुम उसे साफ किया करो। और छिपकली को इसलिए पैदा फरमाया कि घरों में जो कीड़े मकूड़े पैदा होते हैं उनकी ये सफाई किया करे। मेरे भाई, हर काम की एक हिकमत होती है, एक गरज होती है। आप अंदाजा लगाएं, इस दुनिया में रब ताला ने जितनी चीजें पैदा फरमाई है, जमीन आसमान, चांद सूरज, पानी आग, हवा मिट्टी, ये कायनात में जितनी भी चीजें रब ने वजूद में रखी हैं, इन सारी चीजों को रब ने इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया। आग न रहे तो इंसान का काम रुक जाएगा, पानी न रहे तो इंसान परेशान हो जाएगा, हवा न रहे तो तनफ्फुस की सांसें खत्म हो जाएंगी, ये आसमान न रहे इंसानी जरूरतें मुअत्तल हो जाएंगी। ये दुनिया के जो रंगीनियां हैं, जो दुनिया का निजाम है, इसमें से एक चीज भी अगर न रहे तो इंसान का काम मुअत्तल हो जाएगा। मगर इंसान न रहे तब भी सूरज पूरब से ही निकलेगा, इंसान न रहे तब भी आग गर्म ही रहेगी, इंसान न रहे तब भी पानी ठंडा ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रब ने इन 18,000 मखलूकात को जो दुनिया में पैदा फरमाए हैं वो इंसानों की जरूरत पूरी करने के लिए पैदा फरमाया। मगर हजरत इंसान को रब ने जो पैदा किया वो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। और ऐलान कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल
الانس الا لیعبدون کہ میں نے جنات و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب انسان سوچنے لگا اے مولا جب صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا تو یہ کھانے پینے کی زندگی گزارنے کے دوسرے لوازمات کی رشتہ ناتا شادی بیاہ یہ دنیا داری یہ دنیا کے جھمیلے کیوں پیدا کیے؟ صرف عبادت کے لیے پیدا کرنا تھا. یہ اعزا اقربا رشتہ دار اور متعلقین کا جھمیلا نہ دیا ہوتا ہم بوریاں اٹھاتے جنگلوں میں چلے جاتے جنگلوں میں اپنی زندگی گزارتے اللہ اللہ کا وظیفہ کرتے پوری زندگی تیری عبادت کرتے. صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کرنا تھا تو یہ پیٹ کا بوجھ کیوں دیا؟ خواہشات کی اتنی بڑی ڈھیر کیوں لگا دی؟ یہ تمناؤں اور آرزوؤں کا جھمیلا کیوں دیا؟ تو رب کا جواب آئے گا اے بندے اگر تو اپنی زندگی کو میری عبادت میں گزارنا چاہتا ہے تو میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ وہ رشتہ بھی کرتا ہے شادی بھی کرتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی جاتا ہے تجارت بھی کرتا ہے لوازمات زندگی کو بھی اپناتا ہے. مگر اگر تو میری اپنی زندگی کو عبادت بنانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی سنت کو اپنا لے. تیرا چلنا پھرنا بھی عبادت ہو جائے گا تیرا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا تیرا شادی بیاہ کرنا بھی عبادت ہو جائے گا تیرا کاروبار کرنا بھی عبادت ہو جائے گا. رسول نے ہمیں سبق پڑھا دیا کہ اے بندے تیرا ہر جائز قدم اللہ کی بندگی اور عبادت میں شمار ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ رب نے جو نظام شریعت عطا فرمایا ہے اس نظام کے تحت اس کام کو کرے تو تیرا ہر اٹھا ہوا قدم اللہ کی عبادت میں شمار کیا جائے. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ. آپ اندازہ لگائیں میں تقریب کے لیے اور سمجھانے کے لیے بات آپ کو بتاؤں. فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو کسی شخص نے دوست پور چوراہے پہ کڈنیپ کیا اغوا کیا اٹھایا آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گاڑی میں بٹھا کر لا کر کے آپ کو اس نے فیض آباد روڈ ویز پر چھوڑا. جب آپ کی آنکھ کھلے گی آپ بالکل ہکا بکا ہیں گھبرائے ہوئے ہیں سکتے کی کیفیت ہے. آنکھ کھلتے ہی آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کون لایا یہاں کیوں لایا؟ یہی دو سوالات تو آپ کی زبان پہ آتے ہیں. کون لایا کس لیے لایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے گئے ہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچائے گئے ہیں. یہ روح جو ہمارے بدن میں ہے یہ عالم ارواح میں تھی جہاں تمام اولاد آدم اور تمام انسانوں کی روحیں تھی. رب نے اس اور عالم ارواح سے ہمیں ایک منتقل کے راستے سے انتقالی راستے سے ہمارے باپ دادا پر دادا کی نسلوں اور پشتوں کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا. ہم پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد نے 50 سال کی زندگی گزاری اور گزار کے اس دنیا سے چلے گئے مگر عالم ارواح سے آ کر عالم وجود میں نکلے ہیں. آج تک ہماری عقلوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس دنیا میں ہمیں کس نے بھیجا ہے اور کس لیے بھیجا ہے. اے بندہ جب تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو تیری زبانیں یہ سوال کرتی ہے کس نے پہنچایا کیوں پہنچایا مگر تو عالم ارواح سے نکل کر عالم شہود و وجود میں آیا مگر تیری عقل یہ سوال نہیں کر رہی ہے کیوں پہنچایا اور کس نے پہنچایا. جب تو سوال نہیں کرتا تو تیرا رب خود تجھے جواب دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کسی اور مقصد سے نہیں پیدا کیا. کیا کہنا ہے؟ واہ. وہ سوال جو تجھے خود کرنا چاہیے تھا تو نے نہیں کیا تو لے دیکھ اس کا جواب میں تجھے خود ہی بتائے دیتا ہوں. یہ انسان صرف اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے تو اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ وہ اسی طریقے سے ہوگی کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی شریعت جو ہمیں عطا فرمائی ہے اس شریعت کو ہم اپنا لیں اور اسی طور طریقے سے زندگی گزاریں تو یہ دنیا کے سارے کاروبار یہ دنیا کے تمام اعمال
یہ سب کے سب عبادت میں شمار کیے جائیں گے۔ حضرت امام غزالی ہیں، سید الاصفیاء ہیں، فرماتے ہیں اس عالم وجود میں اللہ نے جن مخلوقات کو بھیجا ہے اس میں 3 طرح کی مخلوقیں رب نے پیدا فرمائی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو رب نے عقل تو عطا فرمائی ہے مگر خواہش نفس سے محروم رکھا ہے، خواہش نفس نہیں دیا۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، انہیں رب نے عقلیں تو عطا فرمائی ہے مگر نفس سے بری کر دیا ہے، نفسانیت سے پاک کر دیا ہے۔ دوسری مخلوق وہ ہے جسے رب نے نفس تو عطا فرمایا ہے لیکن عقل سے اسے پیدل کر دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، گائے بیل بھینس جانور ہیں، انہیں نفس تو رب نے دے دیا لیکن انہیں عقل سے محروم رکھا ہے۔ تیسری مخلوق جو ہے وہ حضرت انسان کی ہے۔ انسان کو رب نے عقل بھی عطا فرمائی ہے اور نفس بھی عطا فرمایا ہے، خواہشات نفسانی بھی دیا ہے اور عقل و دماغ بھی دیا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اے انسان، اگر تو اپنی عقل کا صحیح استعمال کر لے تو فرشتوں سے زیادہ اشرف و اعلیٰ بن سکتا ہے، فرشتوں سے زیادہ مکرم بن سکتا ہے، اور اگر تو اپنے نفس کا غلام بن جائے تو جانوروں سے زیادہ پتھر ہو سکتا ہے، چوپایوں سے زیادہ نکما ہو سکتا ہے، بہائم سے زیادہ کمتر ہو سکتا ہے۔ تیرے سامنے دونوں راستے ہیں، تو عقل سلیم کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں سے زیادہ افضل بننا چاہتا ہے یا نفس کا غلام ہو کے جانوروں سے زیادہ بدتر بننا چاہتا ہے۔ رب نے تجھے دونوں راستے دیے ہیں اور دونوں دولتوں سے مالا مال کیا ہے۔ تو خواہشات کو پالتا ہے، آرزوؤں کو پالتا ہے، نفسانیت کو پالتا ہے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی آنے والی اولادوں کے لیے مال کی خواہش ہے، آل کی خواہش ہے، عزت کی خواہش ہے، آبرو کی خواہش ہے۔ یہ ساری خواہشیں تجھے پالنے کا حق ہے مگر شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں ان خواہشوں کی تکمیل کرے گا تو تیرے زندگی کا ایک ایک لمحہ میں عبادت بنا کے رکھ دوں گا۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ آپ اندازہ لگائیں عبادت کا کیا شعور ہے۔ وہ عبادتیں جو رب نے ہم پر فرض فرمائی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادتیں تو یقیناً عبادت ہیں مگر اس کے علاوہ بہت سارے وہ اعمال جن کو ہم یکلخت نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اعمال بھی عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جو حقوق العباد یعنی بندوں اور ہمارے اعزا اقربا رشتہ دار احباب اور پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مختصر واقعے کا سہارا لوں۔ اللہ کے بڑے معزز بندے، علم حدیث کے بہت بڑے جلیل القدر محدث، اسماء رجال اور نقادین میں بہت بڑا نام ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کون ہیں؟ ان کے والد محترم بڑے متقی اور پرہیزگار شخص تھے جن کا نام مبارک تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے باغ کی باغبانی کیا کرتے تھے، سینچائی کرتے، پھلوں کی دیکھ ریکھ کرتے۔ بادشاہ وقت سیر و تفریح کے لیے نکلا، باغ میں پہنچا، اپنے باغ کے پھلوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ حضرت مبارک ہیں، غلامی اور نوکری کی زندگی ہے، پھلوں کی سینچائی اور دیکھ ریکھ میں لگے ہیں۔ بادشاہ اور سلطان نے کہا اے خادم، ذرا مجھے میرے باغ کا ایک میٹھا انار لا کر دو تاکہ میں اس سے لطف اندوز ہو سکوں۔ حضرت مبارک ہیں، انار کی کیاریوں میں ایک طرف سے داخل ہوئے اور دیکھتے دیکھتے دوسری جانب سے نکل گئے مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ بادشاہ پناہ کو کون سا انار پیش کروں۔
گھبرا گئے، کشمکش ہے۔ پھر دوسری طرف سے پھلوں کی کیاریوں اور گلیوں میں داخل ہوئے اور ادھر سے آ کے نکلے۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ تجھے کوئی میٹھا انار دکھائی نہیں پڑا؟ سکتے میں ہے، خاموش ہیں، چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ کہا کتنے دنوں سے میرے باغ میں نوکری کر رہے ہو؟ کہا حضور 20 سال ہو گئے آپ کے باغ کی باغبانی کرتے ہوئے۔ کہا تجھے پہچان نہیں ہے؟ ایک میٹھا انار نہیں کھلا سکتا؟ جھلائے ہوئے گئے حضرت مبارک اور ایک انار توڑ کر لا کر کے بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ کہا سلطان جہاں پناہ اسے تناول کریں۔ بادشاہ نے جیسے ہی انار کے دانے منہ میں ڈالے، کھٹا پن کا یہ عالم کی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ کو جلال آیا، کہا ارے کتنے بڑے نادان ہو تم، اتنی تحقیق اور پرکھ کے بعد بھی تم مجھے میٹھا انار نہ کھلا سکے، کیا بات ہے؟ تجھے کوئی تجربہ نہیں ہے؟ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھیل جاری ہو گئی۔ عرض کیا حضور میں آپ کے باغ کی باغبانی کرتا ہوں، جس کی مجھے مزدوری ملتی ہے اور اس مزدوری سے اپنے بچوں کی میں پرورش اور کفالت کرتا ہوں۔ 20 سال ہو گئے آج تک میں نے باغ کا ایک پھل کھایا ہی نہیں، تو میں کیا جانوں کون سا انار میٹھا ہوتا ہے اور کون سا انار کھٹا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اس کی اجازت ہی نہ تھی۔ مجھے جتنے کام کی اجرت ملتی تھی اتنا ہی عمل کر کے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلا جاتا۔ بادشاہ نے حضرت مبارک کا جب یہ جواب سنا، پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بادشاہ دیکھنے لگا، کہا ٹھیک ہے آج شام کو میرے دربار میں آنا، میرے دربار میں آ کر وزیر سے کہنا وہ میری ملاقات تم سے کرائے گا۔ حضرت مبارک اللہ کے نیک بندے ہیں، ایک غربت و افلاس کی زندگی گزارنے والا مومن، ایک سیدھا سادھا بھولا بھالا مسلمان کانپنے لگا کہ لگتا ہے اب تعزیرات کے تحت مجھے سزائیں دی جائیں گی، مجھ پر کوڑے پڑیں گے۔ ہانپتے کانپتے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ پناہ نے تمام وزیروں اور سپاہیوں کو جمع کیا اور فرمایا اے میرے خدام، میرے وزیروں، آج میں ایک بہت بڑا اعلان کرنے والا ہوں۔ سب گوش برآواز ہیں۔ آج بادشاہ پناہ کیا اعلان کرنے والے ہیں؟ جب سب اکٹھا ہوئے اتنے میں حضرت مبارک بھی آ گئے، پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے دربار میں حاضر ہوئے، لرزہ پر اندام کانپتے ہوئے، ہلہلاتے ہوئے۔ سلطان وقت نے کہا سنو اے لوگو، میری ایک بیٹی ہے، تنہا وہی اکلوتی میری لاڈلی ہے، میری پیاری بیٹی ہے، اور کوئی میرا وارث نہیں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک زمانے سے میں اپنی بیٹی کے شایان شان اس کے لیے شوہر تلاش کر رہا تھا، مگر میری بیٹی کی پارسائی اور اس کی عفت و پرہیزگاری کے ہم پلہ کوئی جواب نہ مل سکا۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جو میرے باغ کا مالی ہے آج سے وہی میرا داماد ہوگا۔ اب اس کا رشتہ میری بیٹی سے ہونے والا ہے، میں نے اس کو اپنی دامادی کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت مبارک گھبرا گئے، فرمایا عرض کیا حضور یہ مخمل کے ٹاٹ کا پیوند کیسے لگ سکتا ہے؟ اس بادشاہ کی شہزادی کی برابری میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سلطان نے کہا سنو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرا رب فرماتا ہے تم میں سب سے زیادہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ عظیم اور مکرم ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی کا کوئی ہم پلہ جوان آج تک مجھے میری سلطنت میں ملا ہی نہیں ہے، تو ہی وہ متقی نوجوان ہے جو میری بیٹی کا شوہر بننے کا حق رکھتا ہے۔ ایسی بیوی ہو اور ایسا شوہر ہو تو دونوں کے ازدواجی زندگی سے حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے، جو وقت کا محدث ہوتا ہے، وقت کا عالم دین ہوتا ہے، نقاد اتنا بڑا کہ رافضیوں نے اپنے مذہب کی تائید میں 4 لاکھ سے زیادہ حدیثیں گڑھ ڈالی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اے رافضیوں، تم سمجھتے ہو کہ اپنی باتوں کو رسول کی حدیث بنا کر پیش کر دو گے؟ عبداللہ ابن مبارک
باتوں کو حدیث رسول سے ایسے الگ کر دوں گا جیسے دودھ سے مکھی الگ کر دی جاتی ہے، جیسے آٹے سے بھوسی الگ کر دی جاتی ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ درجہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا۔ اب اندازہ لگائیں جب باپ شہزادی رسول کے نکاح میں آ گیا ہوگا تو کتنی بڑی پراپرٹی اور کتنی بڑی میراث حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ملی ہوگی۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا، وزیروں اور آپ نے غلاموں کو حکم دیا، یہ لوگوں کل ہم حج کو روانہ ہو رہے ہیں، مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی، تم زاد راہ تیار کرو، ساز و سامان اکٹھا کرو، کیونکہ سفر لمبا ہے، مہینے بھر کا سفر ہوگا۔ لوگوں نے زیادہ سفر تیار کیا، راشن غلہ رکھ دیا گیا، اونٹ پہ کجاوے رکھ دیے گئے، سونے چاندی اشرفیوں کی بھرمار ہو گئی۔ سفر اب شروع ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے وطن سے چلتے ہیں، نماز فجر پڑھ کر ایک لمبی مسافت طے کی، ظہر کا وقت آیا، آپ نے امامت فرمائی، ظہر کی نماز ادا ہوئی، پھر سفر آگے کو جاری ہوا۔ نماز عصر کا وقت آیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنے خادم و دیوانوں سے فرمایا، اے لوگو یہی نماز عصر بھی پڑھ لو، یہی نماز مغرب بھی ادا کرنی ہے، آج کی رات ہم یہیں قیام کریں گے، صبح پاؤ پھٹتے ہی آگے کی منزل طے کریں گے، ہم روانہ ہو جائیں گے۔ خیمے ڈال دیے گئے، چوبیں نصب کر دی گئی، قناتیں لگا دی گئی، ٹھہراؤ کا مقام بنا دیا گیا، جانوروں سے غلہ راشن اتار لیا گیا۔ نماز عصر ادا ہو گئی، نماز مغرب ادا ہو گئی۔ نماز مغرب پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک ٹہلتے ہوئے گاؤں کے طرف چل دیے، جو قریب کی بستی نظر آ رہی تھی۔ نشانات منزل کو دیکھ کر گاؤں کے قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں، ایک 12 سال کی بچی ہے، لب و لہجے اور پوشاک سے وہ مسلمان کی بیٹی معلوم ہوتی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، گاؤں کے باہر ایک گھور تھا، ایک کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ تھی جہاں پورے گاؤں کی گندگی ڈالی جاتی تھی، اس گھور کے پاس آ رہی ہے، کھڑی ہو گئی، دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، جب اسے اطمینان ہو گیا کہ میں سب کی نظروں سے اوجھل ہوں، اس نے جھک کر کے کوئی چیز اس گھور سے اٹھایا، اپنے دامن میں چھپا کر الٹے قدم بستی کی طرف بھاگنا چاہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، بیٹی ذرا ٹھہرو، ذرا رکو، ذرا ٹھہر جاؤ۔ چلتے چلتے آپ اس کے قریب گئے، وہ ٹھٹک کے کھڑی ہو گئی، کانپ رہی ہے، پورے بدن پہ لرزہ پر اندام ہونے کی کیفیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، بیٹی ذرا مجھے دکھاؤ، وہ کسی کی قیمتی چیز تھی جو گھور پہ پڑی تھی جس کو تم نے اٹھا لیا۔ کہنے لگی، نہیں اے حاجی صاحب، آپ حج کو جا رہے ہیں، جائیے، مجھے نہ چھیڑیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اور قریب گئے، اس کو آپ نے بہلایا پھسلایا، کہا ہو سکتا ہے کسی کی کوئی قیمتی چیز گاؤں کے کوڑے کرکٹ میں چلی آئی ہو اور تم نے اٹھا لیا، وہ پریشان ہوگا، بیٹی اس کی چیز اسے لوٹا دو۔ اس نے کہا، حاجی صاحب میرے غم کی داستان بڑی لمبی ہے، آپ میرے غم کے داستان کو ہوا نہ دیجیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے، جائیے، چھوڑیے مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بالکل بسیط ہو گئے، بار بار اس سے پوچھا۔ اب جب آپ نے سوالات کی بوچھار کی، وہ لڑکی رونے لگی، گر گرانے لگی، آنکھوں سے گرما گرم آنسوؤں کے قطرات نکل آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سمجھ لیا کہ کوئی درد ہے، کوئی قلق ہے، کوئی صدمہ ہے جو اسے مارے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، بیٹی کوئی غم ہے، گردش زمانہ نے تجھے چھیڑا ہے، حالات زمانہ نے تجھے پریشان کیا ہے؟ اس نے سر ہلایا، کہا ہاں مجھے گردش زمانہ نے چھیڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے، بتا اگر گردش فلک تمہاری کمر توڑنا جانتے ہیں تو ہم گردش فلک کی آنکھیں پھوڑنا بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، بتا تیری پریشانی کیا ہے، تیرے دکھڑے کیا ہیں، تیرے غم کیا ہیں؟ اس بیٹی نے بلکتے ہوئے کہا، حاجی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، میرے باپ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، ابھی مہینہ نہیں گزرا، ہفتہ گزرا ہے، میری ماں بھی چل بسی ہے، اب ہم باپ کی محبت سے بھی محروم ہیں، ماں کی ممتا سے بھی محروم ہیں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ماں کا دودھ پی رہا تھا، اب وہ میری کفالت میں ہے، میری پرورش میں ہے۔ آج 3 دن ہو گئے میرے اس شیرخوار بھائی نے دودھ نہیں پیا ہے، کوئی غذا نہیں کھائی ہے، کوئی
مشروب نہیں پیا ہے. ماں کے مر جانے کے بعد میرا وہ چھوٹا بھائی جب روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, ایڑیاں رگڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا. کھلاؤں تو کیا کھلاؤں, پلاؤں تو کیا پلاؤں. گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے, کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, پرورش کا کوئی سامان نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, حضرت عبداللہ ابن مبارک کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر اچھل پڑا اور زمین تلے پیر, زمین کے نیچے زمین پیروں تلے سے کھسک گئی. آپ گھبرا گئے. آپ نے اس بچی کو ساتھ لیا, خیمے کے قریب گئے, اپنے سپاہیوں کو بلایا اور اس بچی سے کہا, میری بیٹی, میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے, خدا کے واسطے تم مجھے معاف کر دو. کل قیامت کے دن اگر رب نے سوال کر دیا کہ اے عبداللہ ابن مبارک, تیرے ہی دور سلطنت اور تیرے ہی دیار اور علاقے میں ایک یتیم بچی بلک بلک کر رو رہی تھی, اس کا بھائی بے کھائے پیے تڑپ رہا تھا اور تم جو ہے حج کے ارادے سے دولت کی بہتات لیے سفر کر رہے تھے, تو میں اپنے رب کے حضور کیا جواب دوں گا. آپ نے وہ سارا مال, سارا خزانہ, ساری اشرفیاں, سارا غلہ اس بیٹی کے گھر کو پہنچا دیا اور اپنے خادموں سے فرمایا, اے میرے خادموں گواہ ہو جاؤ, عبداللہ بن مبارک کا حج یہی ختم ہوتا ہے. اب میں حج کرنے کعبہ معظمہ نہ جاؤں گا, اب میں اپنے وطن کو واپس جا رہا ہوں. میری ساری دولت اور اشرفیاں اس بیٹی کے قدموں میں قربان کر دیا جائے. سب کچھ نچھاور کر دیا. وہیں سے معافی مانگی, اس بیٹی کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے, واپس چلے آئے. حج کا زمانہ گزر گیا. پوری دنیا سے حج کرنے والے جو مکہ معظمہ میں آئے تھے وہ حج کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے, مگر 12 لوگوں کا قافلہ, 12 حاجیوں کی ایک جماعت تھی, ایک ٹولی تھی, وہ اکٹھا ہو گئی اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام پوچھنا شروع کیا. مکے کے لوگوں نے, علماء نے بتایا کہ فلاں ملک میں ایک اللہ کا بندہ ہے جو عالم شب زندہ دار ہے, محدث جلیل ہے, اسی کا نام عبداللہ بن مبارک ہے. یہ لوگ مکے سے چلے, 12 حاجیوں کی یہ مقدس جماعت مکے سے چلتی ہے. پوچھتے پوچھتے حضرت عبداللہ بن مبارک کے گھر پہنچے, پتہ پوچھا, ان کے مکان پہ جا کے آواز لگائی, نکل کر باہر آ گئے. عرض کیا, اے عبداللہ ابن مبارک, آپ کس کے بیٹے ہیں؟ اے عبداللہ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ فرمایا میں مبارک کا بیٹا ہوں. کہا عبداللہ بن مبارک کے نام سے آپ موسوم ہیں؟ کہا ہاں میرا نام ہی عبداللہ بن مبارک ہے. کہیے بات کیا ہے؟ سب نے ان کے ہاتھ چومے, ہاتھوں کا بوسہ دیا. کہا اے عبداللہ بن مبارک, ہم حج کو گئے تھے, مکہ معظمہ کے ارکان ادا کیے, مدینہ منورہ میں حاضری دی, مگر اپنے وطن جانے کے بجائے آپ تک ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے حج کی دعائیں سیکھنا چاہتے ہیں, حج کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں, حج کے آداب سیکھنا چاہتے ہیں, ارکان حج ادا کرنے کا شعور بتا دیجئے. کہا بات کیا ہے, آپ لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ عرض کیا, اے عبداللہ ابن مبارک, خانے کعبہ کا طواف کرتے وقت جو دعائیں آپ پڑھ رہے تھے وہ دعائیں ہمیں بھی سکھائیے, تاکہ اگلے سال جب ہم حج کرنے جائیں تو وہی دعا پڑھ کر کے خانے کعبہ کا طواف کریں. ہمیں میزاب رحمت میں نہانے کا طریقہ بتا دیجئے, حجر اسود کو چومنے کا سلیقہ بتا دیجئے, صفا مروہ کے صحیح کا ڈھنگ بتا دیجئے, میرے میں عرفات میں ٹھہرنے کا طریقہ بتا دیجئے, تمام ارکان حج بتا دیجئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا بات کیا ہے, آپ حضرات کھل کر کہیے تو صحیح. سردار قافلہ نے کہا, اے عبداللہ ابن مبارک, قسم خدا کی جب ہم خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے, خانے کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے, ہم 12 لوگوں کی یہ شہادت اور گواہی قبول کیجئے, جب ہم حج کر رہے تھے تو کوئی آسمان سے ندا دینے والا, آواز لگانے والا کہہ رہا تھا, اے حاجیوں سنو, اس سال کے تمام حاجیوں کا حج عبداللہ بن مبارک کے حج کے صدقے میں قبول کیا جا رہا ہے. اگر رب نے عبداللہ بن مبارک کا حج قبول نہ کیا ہوتا تو کعبے میں کسی کے حج کو رب قبول ہی نہ کرتا. اللہ کو عبداللہ بن مبارک کا حج قبول ہے, اسی کے صدقے رب نے سب کے حج کو قبول کر لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ.
حضرت عبداللہ ابن مبارک رونے لگے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی. عرض کیا اے لوگوں، میں تو مکہ معظمہ پہنچا ہی نہیں، میں تو مدینہ گیا ہی نہیں، میں نے تو ارکان حج ادا ہی نہ کیے. تو لوگوں نے کہا پھر تو کچھ کیا ہوگا. کہا ہاں، ایک گرتے ہوئے کو سہارا دے دیا تھا، ایک یتیم کا ہاتھ تھام لیا تھا، ایک مسکین کی مدد کر دی تھی. میرے رب کو میری یہی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس ادا کے صدقے رب نے تمہارے حج کو قبول اور مقبول قرار دے دیا، تمہارے حج کو مبرور قرار دے دیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ مسجدوں میں نمازیں پڑھنا بھی عبادت ہے، رمضان میں روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا بھی عبادت ہے، میزاب رحمت میں نہانا بھی عبادت ہے، ملتزم سے لپٹنا بھی عبادت ہے، قربانی کرنا بھی عبادت ہے، زکات دینا بھی عبادت ہے. بلا شبہ یہ سب فرض عبادت ہے. لیکن پڑوسی کی خبر گیری کرنا بھی عبادت ہے، یتیم کا ہاتھ تھامنا بھی عبادت ہے، بیواؤں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، بے کسوں کی بے کس بسی کرنا بھی عبادت ہے، یتیموں کا حال معلوم کرنا بھی عبادت ہے، رشتہ داروں کی خیریت لینا بھی عبادت ہے، بھائی گرتا ہوا ہے اس کو سہارا دینا بھی عبادت ہے. اسی لیے تو رب نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، میں نے جنات و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں ان کو بھی کرو گے تو عبادت لکھی جائے گی، اور بندوں کے جو حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرو گے تو عبادت لکھی. اسی لیے میرے رسول نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، اے لوگوں، جب تمہارے گھروں میں اچھا کھانا تیار ہو، سالن اور گوشت کا انتظام ہو، تو کوشش کرو کہ کچھ بوٹیاں پڑوسی کو بھی پہنچ جائے. تمہارے پڑوس میں رہنے والوں کا تم پر حق ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. اور اگر گوشت نہیں پہنچا سکتے تو تھوڑا پانی بڑھا دو، سالن ہی بھیج دیا کرو. آگے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اگر سالن بھی نہیں بھیج سکتے تو رات کا کھانا دیر سے پکاؤ، تاکہ تیرے کھانے کی خوشبو جب گلیوں میں پھیلے تو تیرے پڑوسی کے بچے ضد نہ کر بیٹھے، پڑوسی کے بچے رونے نہ لگے. تیرا وہ پڑوسی جو اپنی غربت میں خوش ہے، رکشہ چلا کر پیٹھ پہ بوریاں لاد کر پسینہ بہا کر گاڑھی کمائی سے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، محنت کر کے جفا کشی کر کے محنت کشی کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، اس کی اولاد اس کی غربت میں خوش ہے، وہ بھی اپنی غربت میں خوش ہے. لیکن تیرے خوشبودار کھانے کی خوشبو جب ان بچوں کے ناکوں تک پہنچے گی اور وہ بچے ضد کریں گے کہ ابا حضور مجھے بھی وہ کھانا کھلا دو جو پڑوسی کے گھر پک رہا ہے، تو وہ غریب جیتے جی مر جائے گا، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، وہ چور چور ہو جائے گا. وہ نمک روٹی کھا کر سکھ میں تھا، لیکن تو نے اس کی غربت کو چھیڑا ہے، تو نے اس کی بیچارگی کو ہوا دی ہے، تو نے اس کی بیچارگی کو للکارا ہے. اس لیے رات کا کھانا اگر نہیں دے سکتے تو دیر سے پکاؤ، تاکہ تیرے کھانے کی خوشبو بھی پڑوسی کو نہ پہنچنے پائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ وہ محسن انسانیت، وہ فخر دو عالم، وہ مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں جنہیں رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جو سب کو سہارا دینے والے، سب پر رحم کرنے والے، سب سے محبت کرنے والے ہیں. آقا فرماتے ہیں، وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جو خود تو بھر پیٹ کھا کر سو جاتا ہے لیکن اس کا پڑوسی فاقہ کرتا ہے، اس کا بغل گیر فاقہ کشی کرتا ہے، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اپنے مال کی نمائش غریبوں کے سامنے نہ کیا کرو، یتیموں کے سامنے اپنی اولادوں کو پیار نہ دیا کرو، بیواؤں کے سامنے بیوی سے محبت نہ جتایا کرو، بیچاروں کے سامنے اپنی شہرت و نمود و رہائش کی ریاکاری نہ کیا کرو. یہ چیزیں دلوں کو توڑ دیتی ہیں، یہ چیزیں دلوں کو نحیف و لاغر کر دیتی ہیں. چنانچہ
وہی مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کا جم غفیر ہے. مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کو واعظ فرما رہے تھے. اتنے میں ایک دیہات کے صحابی دوڑتے ہوئے آئے، چیختے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. آقا نے فرمایا کہو کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ عرض کیا حضور میری چمن حیات میں ایک ہی پھول ہے، ایک ہی میرا بیٹا ہے، صبح سے غائب ہے، مل نہیں رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالموں کے ہتھے چڑھ گیا ہو، کافروں مشرکوں نے اسے قتل کر دیا ہو. میرے آقا میری بیوی اپنے بیٹے کو یاد کر کے مری جا رہی ہے، اے میرے مصطفیٰ مجھے میرے بیٹے کا پتہ بتا دیا جائے. آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، میرے دیوانوں، تم میں سے کسی نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا ہاں میرے آقا، میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں، فلاں باغیچے میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا سننا تھا وہ دیہاتی صحابی دوڑ پڑے، اس باغ کی طرف نکل گئے. آقا نے فرمایا اسے پکڑو، بلاؤ، اسے لے آؤ. صحابی دوڑے ہوئے گئے، اسے پکڑ کر کے لے آئے. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بڑی جلدی ہے، کہاں بھگے جا رہے ہو؟ کہا میرے آقا بچھڑا ہوں بیٹے سے، درد فراق نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے، جدائی کا غم مارے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو دیکھنے جا رہا ہوں، اس کی ماں تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جاتے ہو تو جاؤ، میں منع نہیں کرتا، مگر سنو جب اس باغ کے قریب جانا تو تم نے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو جو نام دیا ہے اس نام سے بلانا. اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت بلانا، بابو کہہ کے مت بلانا، بنیا کہہ کے مت پکارنا، لاڈلا کہہ کے مت بلانا. اپنے بیٹے کو جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا. صحابی نے عرض کیا میرے آقا آخر تو وہ میرا بیٹا ہے، تو پھر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یہ بات صحیح ہے کہ وہ تیرا بیٹا ہے، مگر اس باغ میں کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جن کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی باپ نہ ہوگا، جن کو پیار کرنے والی کوئی ماں نہ ہوگی. وہ ماں کی ممتا سے محروم ہوں گے، باپ کی شفقت سے مایوس ہوں گے. اگر تم نے اپنے بیٹے کو بلا کے لہجے میں، پیار اور محبت کے لہجے میں بیٹا کہہ کے پکارا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل چکنا چور ہو جائے گا کہ کاش ہمارا بھی باپ زندہ ہوتا تو ہمیں بیٹا کہہ کے بلاتا، ہمیں بیٹا کہہ کے پکارتا. اس لیے خبردار ان نازک دلوں کو ٹوٹنے مت دینا جو اپنی نزاکت میں صبر کر کے جی رہے ہیں، انہیں صبر کر کے جینے دیں. بات سمجھ میں آئی کہ ان دلوں کا حال اور ان دلوں کی رعایت یہ بے حد ضروری ہے. حقوق انسانیت جو رب نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان حقوق کی پاسداری بھی عبادت ہے. اللہ نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو جو ہمارے بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بغل گیروں کے حقوق ہیں، وہ سب ادا کرتے رہیے تو یقیناً آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ عبادت میں لکھا جائے گا. آپ نے نماز فجر پڑھ لی، پھر آپ کاروبار کے لیے نکل گئے. جب تک ظہر کا وقت نہیں آئے گا آپ اگرچہ دکانداری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جائز طریقے سے روزی کما رہے ہیں، ظہر کا وقت جب تک نہیں آئے گا تب تک آپ اللہ کی عبادت میں شمار کیے جائیں گے. نماز ظہر پڑھ لیا، کاروبار میں لگ گئے، جب تک عصر کا وقت نہیں آ جاتا آپ اللہ کی عبادت میں ہیں. نماز عصر پڑھ لی، عبادت کاروبار میں لگ گئے، مغرب کے وقت تک عبادت میں ہیں. مغرب کی نماز پڑھ لی، بچوں کی دیکھ بھال میں لگ گئے، اصلاح و تربیت میں لگ گئے، عشاء کے وقت تک عبادت میں ہیں. عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ کھانا کھا کے سو گئے، پوری رات آپ سو رہے ہیں مگر اللہ کی بندگی اور عبادت میں آپ کا شمار ہو رہا ہے. آپ اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول مانے جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں جو اللہ کے فرض حقوق ہیں ان کی بھی تکمیل ضروری ہے.
اور جو بندوں کے حقوق آپ پر وابستہ ہیں ان کی بھی تکمیل ضروری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بے نمازی اگر ہے تب تو وہ بہت بڑا ملعون ہے، بہت بڑا مردود ہے، بہت بڑا وہ ظلم کرنے والا ہے. کنز العمال کی حدیث ہے، حضرت امام ذہبی کی روایت ہے، رسول گرامی باوقار کا فرمان ہے، وہ لوگ جو عادتاً جان بوجھ کر نمازیں ترک کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بروز حشر وہ اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کی پیشانیوں پر 3 سطریں لکھی ہوں گی. سب سے پہلی سطر میں لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کا حق برباد کر ڈالا. دوسری سطر میں لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس نے غضب الہی کو دعوت دے ڈالی. تیسری سطر میں لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس پر آج کے دن اللہ تعالیٰ بالکل رحم نہ فرمائے گا. یہ بے نمازی کا حال ہوگا. میدان محشر میں بے نمازی اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر اس کے گناہوں کا کندہ کیا ہوگا، اس کے بے نمازی ہونے کی علامت رقم کی ہوں گی. آج ہم گناہ کرتے ہیں، اگر ہم گاؤں کے سیٹھ ہیں، چودھری ہیں، پردھان ہیں، اگر دولت مند ہیں تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ہمارے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے. وہی جرم اگر غریب کرتا ہے تو اسے چوراہوں پہ ننگا کیا جاتا ہے. وہی جرم اگر امیر کرتا ہے تو اسے دبا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے. مگر قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ رب فرماتا ہے یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. قیامت کے دن لوگوں کا سارا راز کھل کر باہر آ جائے گا. اس دن نہ کوئی طاقت کام آئے گی، نہ کوئی پاور کام آئے گا، نہ کوئی سوز کام آئے گا. ہمارا گناہ پورے اہل محشر کے سامنے واضح کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں ذرا سوچو، اس دن تمہارا بے نمازی ہونا سارے اہل محشر کے سامنے عیاں ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بے نمازی کی پیشانی پر یہ 3 لائنیں لکھی ہوں گی. آگے کنز العمال کی حدیث ہے، رسول گرامی وقار کا فرمان ہے کہ بے نمازی جہنم کے جس دروازے سے داخل کیا جائے گا اس دروازے پر بے نمازی کا نام کندہ کیا ہوگا، لکھا گیا ہوگا. بھائیوں ذرا سوچو کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی. پورا میدان محشر دیکھ رہا ہوگا اور ہمارا بے نمازی ہونا بالکل عیاں ہوگا، بالکل واضح ہوگا. آج تو ہم اپنے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں. آج تو مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتا ہے، مگر ہم اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت سے کوسوں دور جا چکے ہیں. ہمیں شرم بھی نہیں آتی، ہمیں حیا بھی نہیں آتی، ہمیں خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا، ہمیں دل میں ڈر بھی نہیں آتا، اور بہت بھڑلنے سے ہم مسجدوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، مسجدوں کے دروازوں سے گزر جاتے ہیں. مگر رسول گرامی باوقار فرماتے ہیں بروز قیامت تمام مخلوق کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے سجدے میں چلے جائیں. اللہ کے فرما بردار بندے اور فرما بردار مخلوقات سب کے سب سجدہ ریز ہوں گے. اللہ اکبر. مگر بے نمازی کی کمر میں لکڑی لگی ہوگی، بے نمازی کی کمر میں اکڑ پیدا ہو جائے گی. وہ جھکنا چاہے گا، جھک نہ سکے گا. جیسے پٹری، جیسے لکڑی اکڑ جاتی ہے ایسے بے نمازی کی کمر بھی اکڑ جائے گی. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں رسول گرامی باوقار فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ ذلت و رسوائی ان کے چہرے پہ چھا جائے گی، شرم میں ڈوب جائیں گے، ان کا سر جھکا ہوگا. وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَحَمَّانَ وَشَدَّادَ وَأُبَيْ بن خلف. آقا فرماتے ہیں ایسے نافرمان اور بے نمازی لوگ قیامت کے دن حامان، شداد، نمرود، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے جائیں گے.
ایسے مردودانے بارگاہ خداوندی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور نمرود اور شداد کے ساتھ یہ کھڑے ہوں گے، سر جھکا ہوگا، ذلت و رسوائی ان پر چھا جائے گی، بے غیرتی ان کی ظاہر ہونے لگے گی، اور وہ لوگ اپنی کمر اس قدر اکڑی ہوئی پائیں گے کہ جھکنا بھی چاہیں گے تو جھک نہ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سانس جب تک چل رہی ہے، یہ زندگی جب تک باقی ہے، آپ ان سانسوں کو غنیمت جانو۔ اپنی نمازیں، فرض نمازیں، واجب نمازیں جو چھوڑ آئے ہو ان کی بھی قضا کرو، جو آگے آ رہی ہیں ان کو بھی ادا کرو۔ حضرت امام غوث سمدانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے بارے میں آج کا سنی مسلمان بڑی سمداری سے کہتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کیونکہ بے نمازی پر جب عذاب ہوتا ہے تو مومن روحوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مومن بندے بھی عذاب خدا کا درد محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے غوث سمدانی فرماتے ہیں بے نمازیوں کو مومن بندوں کے قبرستان سے الگ دفن کیا جائے تاکہ ان پر عذاب ہو تو مومن روحوں کو اذیت نہ پہنچنے پائے۔ سوچئے بے نمازی کتنا بڑا اللہ کی نظر میں مردود ہے، کتنا بڑا رحمت الہی سے دور ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ ہیں، فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دیا کرو، کیونکہ جو اللہ کا قرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض ضرور کھا جائے گا۔ جو اللہ کا قرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا؟ بے نمازی کو قرض دینے سے پرہیز کرو، وہ قرض لینے کا بھی حقدار نہیں ہے، اسے قرض دینا بھی تمہارے لیے روا نہیں ہے۔ حضرت رسول گرامی باوقار فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک بستی سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا بستی کے لوگ بڑے خوشحال ہیں، بہت اچھی آبادی ہے، پھلوں سے باغات لدے ہوئے ہیں، ان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہیں، گاؤں میں مکھیاں نہیں ہیں، گندگی نہیں ہے۔ اتنی خوش اور اتنی بہتر آبادی کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، اہل بستی کو سلام کیا اور گزر گئے۔ سال گزرا، ایک سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اسی بستی میں آئے اور دیکھا تو پوری بستی کھنڈر ہو چکی ہے، پوری بستی بالکل ویران، ساری آبادیاں تہس نہس، سارے باغات اور ساری کھیتیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ آپ نے پوچھا اے لوگوں کیا ہوا؟ کیا اللہ کا کوئی عذاب آیا تھا؟ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ بستی کیوں نیست و نابود ہو گئی؟ لوگوں نے بتایا اے عیسیٰ بات ایسی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ایک بے نمازی شخص، ایک اللہ کا نافرمان، ایک باغی، اللہ کا دشمن اس بستی سے گزرا تھا، اس نے اس بستی کے تالاب میں غسل کیا، اس کے جسم کی نحوست اور گندگی سے سارا پانی منحوس ہو گیا اور وہ پانی پینے کے لیے تمام گھروں میں پہنچا۔ اس کی نحوست اور گندگی کی وجہ سے اللہ نے ساری بستی کو تباہ کر دیا، اس کی نحوست اور گندگی کی وجہ سے ساری بستی کو رب نے ہلاک کروا دیا اور سب کے سب تہس نہس ہو گئے۔ اندازہ لگائیں رسول گرامی باوقار نے اس واقعے کو بیان کر کے ہمیں کیا بتانا چاہا کہ اے لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہو، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنے کی کبھی نوبت نہ آنے دو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسری حدیث پاک میں رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو فرمایا اے جبریل فلاں بستی میں جاؤ، وہاں کے لوگ باغی ہیں، وہاں کے لوگ گنہگار ہیں،
ناپ تول میں کمیاں کرتے ہیں، ناپ تول میں داڑھی مارتے ہیں، جاؤ پوری بستی کو پلٹ دو۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں، دائیں بائیں سے پوری بستی کا معائنہ کرتے ہیں، بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، اس بستی کے لوگ یقیناً بڑے بے ایمان ہیں، بڑے نااہل ہیں، بڑے نافرمان ہیں، مگر مولا اس بستی میں تیرا ایک صالح بندہ بھی رہتا ہے، نیک بندہ بھی رہتا ہے، جو عبادت گزار ہے، دنوں رات تیری بندگی کرتا ہے، تیری اطاعت کرتا ہے، اگر میں نے اس بستی کو پلٹ دیا تو تیرا وہ نیک اور صالح برگزیدہ بندہ بھی تیرے عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ رسول گرامی باوقار رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے رو کے فرمایا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا علیہ و علیہم، اس نیک کو سب سے پہلے پلٹو پھر پوری بستی کو پلٹنا، کیونکہ وہ خود تو نیک ہو گیا مگر بستی کو اس نے نیکی کی دعوت نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نیک ہو گئے، اپنے پڑوسی کو درست نہ کیا، اپنی اولادوں کو صحیح نہ کیا، اپنی بہنوں کو درست نہ کیا، اپنے بھائی کو صحیح نہ کیا، اپنے پڑوسیوں کو صحیح نہ کیا، تو ہماری نیکی ہمارے کام نہیں آنے والی ہے۔ رب نے فرمایا اس نیک کو پہلے پلٹو پھر اس بستی کو پلٹنا، کیونکہ خود تو وہ عبادت گزار ہوا مگر پوری بستی کی اصلاح سے اس نے منہ موڑ لیا۔ میرے بھائی اندازہ لگائیں، آپ اگر نیک ہیں، آپ اگر نمازی ہیں، آپ اگر صالح ہیں، آپ اگر رب کے فرما بردار ہیں، تو جو نافرمان لوگ ہیں، جو عصیات سے عال لوگ ہیں، انہیں آپ راہ راست پہ لائیں۔ اگر آپ دکاندار کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط تول کر رہا ہے، اگر آپ سبزی فروش غلہ فروش کو دیکھ رہے ہیں وہ بے ایمانی کر رہا ہے، تو کیا صرف امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتائیں؟ آپ نہیں جانتے کہ یہ غلط ہے؟ کیا صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے؟ کیوں مولانا کلیم صاحب کی ذمہ داری ہے؟ سجادہ نشین صاحب کی ذمہ داری ہے؟ نہیں،